حضرت مولانا کلیم تو فخر مسلمان ہیں، وہ داعی برحق ہیں، وہ کامل ایمان ہیں، حضرت مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال آپ تمام کا ہماری یوٹیوب چینل پر۔ گزشتہ کئی روز سے ایک عنوان کو لے کر ہم لوگ متحرک ہو چکے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے متعلق۔ حضرت کی گرفتاری ہوئی تقریباً 2 ہفتوں سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ بات ہم لوگوں نے دیکھی ہے، ہم کو معلوم ہے، تمام باتیں معلوم ہے کہ حضرت کا ایک پروگرام تھا، حضرت پروگرام سے جو ہے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، درمیان میں ATS نے جو ہے حضرت کو گرفتار کیا بیجا جرم کے اندر، اور بغیر کسی گناہ کے حضرت کو گرفتار کیا گیا۔ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج آپ کے سامنے موقع ملا ہے آنے کا، کچھ بات کرنے کا۔ گزشتہ بھی کئی روز سے ہم سوچ رہے تھے آنا، لیکن حالات ایسے تھے کہ ہنگامی طور پر کچھ کام کرنے کی ضرورت تھی، اس کو ہم نے مقدم رکھا، اور اب چونکہ وقت ملا ہے تو سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرے اس متعلق۔ حضرت مولانا کی گرفتاری ہوئی، ہم لوگوں کے سامنے تمام باتیں ہیں۔ حضرت کی شخصیت ملکی اعتبار سے نہیں، عالمی اعتبار سے ہے۔ حضرت کو داعی اسلام، مفکر اسلام، مبلغ اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت نے کئی طریقے سے دینی خدمات انجام دی۔ حضرت کا ایک مدرسہ بھی چلتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے کئیوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے متعلق اپنی خواہش ظاہر کی، اسلام کو سمجھا، اسلام کو سیکھا، اسلام کی باتیں سن کر وہ خود سے حضرت کے سامنے اس بات کا مطالبہ انہوں نے کیا کہ حضرت ہم کو کلمہ پڑھائیے۔ حضرت نے کئی دفعہ جو ہے کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے تو ایمان کے اندر داخل کروایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے جو ہے تو زبردستی دھرم پریورتن کروایا ہے یا کرایا ہے یا کیا ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب خالی یہ باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو کسی ایک فرد کو، ایسے کئی افراد کو جمع کر کے میڈیا کے اوپر لا سکتے تھے کہ حضرت کے متعلق یہ کہے کہ بھئی زبردستی انہوں نے ہم کو دھرم پریورتن کروایا ہے۔ کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں تو یہ دیکھنے کے لیے ملا کہ جب حضرت کے جو پھلت گاؤں ہیں، حضرت جس شہر کے رہنے والے ہیں، اس علاقے کے اندر جب انٹرویو لینے کے لیے حضرات پہنچے ہیں، اور اس علاقے کے جو نان مسلم بھائی ہیں، غیر ایمان والے غیر مسلم بھائی ہیں، ان سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس وقت میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کی شخصیت تو ہمارے اوپر بڑی حکیمانہ ہے اور بڑی ہی حضرت رحم دل ہے، اچھے برتاؤ کرنے والے ہیں، اچھے پڑوسی ہیں۔ گویا کہ ہم کو یہ بات ملی کہ کردار آپ کا جو ہے لوگوں کے سامنے بہت اچھا ہے۔ غیر مسلم جو ہندو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ ہم نے اس سے بڑھ کر ایک بات یہ دیکھی کہ ایک بوڑھی اماں جو ہے کہنے لگی کہ میں ان کے کھیت میں کام کرنے والی ہوں، کبھی انہوں نے ہم کو کوئی جو ہے زبردستی دعوت نہیں دی۔ اب مجھ کو آپ بتائیں، جو گاؤں کے لوگ، جس گاؤں کے اندر حضرت رہنے والے ہیں، اس گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کی ایسی شخصیت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ نہ جانے کیسے کیسے الزامات ان پر گھڑ رہے ہیں، خود سے پیش کر رہے ہیں۔ خیر، بہرحال اس موقع پر جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں حضرت کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جن سے دین کا بہت کام ہو رہا ہے، جو لوگ ہر شعبے کے اندر اور اول اور پیش نظر آتے ہیں، صف اول کے اندر نظر آتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو سازشیں رچ رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں، ان کے لیے میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم لوگوں میں سے گزرا ہے، اور جب بھی اس کا نام آتا ہے اس کے ساتھ ظلم کی مناسبت لگ جاتی ہے کہ اس کا ظلم بڑا عروج پر تھا، زور پر تھا۔ حجاج بن یوسف ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے بہت لوگوں کو قتل بھی کیا، بہت لوگوں پر ظلم بھی کیا۔ حجاج بن یوسف نے آخر میں ہم ایک بہت اچھی بات جو ہے، حجاج بن یوسف نے اس کے متعلق ہم ایک بات بارہا سنتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، ان کا بھی اس نے قتل کیا۔ اس کی تفصیلی جو ہے اس کا ایک واقعہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے حضرت سعید کو قتل کیا اور کیا کیا معاملہ پیش آیا۔ حضرت سعید اللہ کے کتنے مقرب بندے تھے، اور اللہ سے کتنی ان کی انسیت تھی، لگاؤ تھا، اللہ سے محبت تھی۔ تو اس نے بڑے ہی دردناک طریقے سے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد روایتوں میں بات ملتی ہے کہ حجاج بن یوسف کو جو ہے رات میں جب وہ سوتا تھا، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آیا کرتے تھے اور اس کو ڈرایا کرتے تھے، اور اسی قسمہ پرسی کے عالم میں خوف زدہ ہو کر اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا حجاج بن یوسف۔ تو علماء نے یہاں پر ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اس نے کئی لوگوں کا قتل کیا، ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، اس نے ظلم کیا اور کئی لوگوں پر جو ہے تو جبراً اس نے جو ہے قتل کیا، کوئی اس کے اندر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا اس کی ریاضت کے اندر۔
تو یہ تمام باتیں ہوئی تھی، لیکن حضرت سعید کا انتقال جب ہوا اسی کے بعد اس نے جب حضرت سعید کو شہید کیا، قتل کیا، اسی کے بعد کیوں اس کا انتقال ہوا، اسی کے بعد وہ کیوں مرا، اس کی وجہ ایک یہ لکھی ہے علماء نے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے اس وقت میں اس نے قتل کیا جس وقت میں ان کی امت کو بہت ضرورت تھی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جن لوگوں نے گرفتار کیا ہے، جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، جو ان سازشوں کا شکار ہوئے ہیں، جو سازشیں رچ رہے ہیں، ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ حجاج بن یوسف کو اللہ نے جب ایک ایسے امام کو، ایسے جو ہے امت کے مقتدا کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک نہیں ٹکایا، زیادہ دن تک نہیں رہنے دیا، تو میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو حضرت مولانا کی شخصیت کے اوپر حرف اٹھا رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آج جو ہے حضرت کی بہت امت کو ضرورت ہے، اگر آپ لوگ اس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ کا جو ہے اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو تنظیمیں، جو تحریکیں، جو جماعتیں اور جو سیاسی پارٹیاں حضرت کے لیے پیش ہوئی ہے، صف اول کے اندر آئی ہیں، حضرت کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ تمام بھی مبارکبادی کی مستحق ہے۔ کم از کم میں تو یہ کہوں گا کہ کم از کم ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کم از کم ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے جو ہے تو قابل ہو سکتے ہیں کہ اگر اللہ کل کو پوچھے کہ اتنا میرا پیارا بندہ، اتنا میرا دوست جو ہے تو گرفتار ہوا تھا، آپ نے کیا کیا تھا اس وقت میں؟ تمام سیاسی پارٹیاں، یہ جماعتیں، تنظیمیں جو اول اور پیش نظر آئی، ان تمام مبارکبادی کے مستحق ہے۔ کل کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے کم از کم اس تحریک کے اندر یا اس دھرنے کے اندر یا اس آندولن کے اندر، اس مورچے کے اندر حصہ لیا تھا جو حضرت کی رہائی کے لیے قائم کی گئی تھی، جس کا وجود حضرت کی رہائی کے لیے تھا۔ آخر میں یہی بات کہہ کر آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔